الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا وآلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين بس رہا ہے نظر میں مدینہ دل میں ہے ارمان حاضری کے بس رہا ہے نظر میں مدینہ دل میں ارمان ہے حاضری کے روتے روتے مدینے کے والی بیت جائیں نہ دن زندگی کے روتے روتے مدینے کے والی بیت جائیں نہ دن زندگی کے میرا جینا بھی ہے کوئی جینا مجھ سے ہے دور تیرا مدینہ میرا جینا بھی ہے کوئی جینا مجھ سے ہے دور تیرا مدینہ جیتے جی وہ گھڑی بھی تو آئے دیکھ لو جلوے تیری گلی کے جیتے جی وہ گھڑی بھی تو آئے دیکھ لو جلوے تیری گلی کے تاج شاہی غلاموں کے سر پر اپنے گھر میں ہے فاتح برابر دونوں عالم کے
دونوں عالم کے مختار ہو کر کر میں سامان ہے سادگی کے میری امت پہ کرے دے عطائیں بخش دے مولا سب کی خطائیں میری امت پہ کرے دے عطائیں بخش دے مولا سب کی خطائیں مصطفیٰ کر رہے ہیں دعائیں وقت دیکھو ذرا امتی کے مصطفیٰ کر رہے ہیں دعائیں وقت دیکھو ذرا امتی کے انبیاء کے مدحت سرا ہے وہ حدود خرد سے برا ہے جز خدا کے کوئی بھی نہ سمجھا جز خدا کے کوئی بھی نہ سمجھا مرتبے قبر والے نبی کے بس رہا ہے نظر میں مدینہ دل میں ارمان ہے حاضری کے روتے روتے مدینے کے والی بیت جائیں نہ دن زندگی کے عمر فاروق سے دیکھ پیارے ہے محمد کی آنکھوں کے تارے عمر فاروق صدیق پیارے ہے محمد کی آنکھوں کے تارے قبر میں اپنے ساتھی بنا کر دیے حق ادا دوستی کے قبر میں اپنے ساتھی بنا کر دیے حق ادا دوستی کے اور پیر بھی سرور انبیاء کی ہے عبادت یہی تو خدا کی جس نے دیکھی گلی مصطفیٰ کی اس نے لوٹے مزے زندگی کے جس نے دیکھی گلی مصطفیٰ کی اس نے لوٹے مزے زندگی کے غم کے مارو کا تو آسرا ہے تو نیازی کا مشکل کشا ہے غم کے مارو کا تو آسرا ہے تو نیازی کا مشکل کشا ہے میرے مالک مجھے اتنا دے دے میرے مالک مجھے اتنا دے دے
کوئی شکوے رہے نہ کمی کے، بس رہا ہے نظر میں مدینہ، دل میں ارمان ہے حاضری کے۔ یہ آخری شعر نے لکھا ہے، کوئی شکوے رہے نہ کمی کے۔ ویسے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک اپنی فکر اور سوچ ہے، بلکہ اللہ نے جس قدر دیا ہے کمی نہیں چھوڑی۔ اور دعا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا۔ تو شکر ادا کرنے سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر صلہ رحمی، مہربانی کرنا، رحم دلی کا اظہار کرنا، اس سے بھی رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس سے بھی رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا، اس سے بھی رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ اور پھر زہد و تقوی اختیار کرنا، اس سے بھی رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ایسی جگہ سے انہیں رزق دیتا ہوں جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر بندہ شب بیداری کرے، نماز تہجد ادا کرے، اس سے بھی رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ اور دین کا علم سیکھے اور سکھائے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں دیتا ہے۔ اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستگی رزق میں برکات کا بھی ذریعہ ہے، اور قبر میں نجات کا بھی ذریعہ ہے، اور حشر میں شفاعت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور نیک لوگوں کا ذکر کرنا یہ بھی رزق میں برکتیں لاتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا یہ بھی رزق میں برکتیں لاتا ہے۔ پچھلے جمعہ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور آپ کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور آج اس سے اگلی روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ 7 ہجری میں آپ دامن اسلام میں آئے، اور باقی جتنی زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک حضور علیہ السلام کی صحبت میں گزاری ہے۔ 10 ہجری حجۃ الوداع میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کی معیت اور ہم رکابی کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس بابرکت سفر کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعدد مرویات ہیں، ان کئی حدیثیں روایت کی جو بخاری نے بھی، مسلم میں اور سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہیں۔ اور اس میں سے ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روحا کے مقام پر تھے۔ ایک قافلہ ملا تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں۔ پھر قافلے والوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں خدا کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت نے آپ کو چھوٹا سا بچہ دکھا کر پوچھا کیا یہ بچہ بھی حج کر سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس کا ثواب تجھ کو ہے۔ ویسے حج تو صحت استطاعت کے اوپر عاقل و بالغ کے اوپر ہے، لیکن اللہ کے محبوب شارع علیہ السلام ہے جو آپ فرما دیں اسی طرح ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ہاں بچے کو لے کے جا رہی ہو، تجھے اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور پھر قبیلہ
حسام کی ایک عورت نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، من استطاع الیہ سبیلا، فرمایا کہ صاحب استطاعت کے اوپر حج ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے طاقت اور ہمت دی ہے اور پھر وہ حج نہ کرے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، یعنی استطاعت رکھتا ہے تو حج اس کے اوپر فرض ہے۔ تو اس عورت نے عرض کی یہ فرض میرے ماں باپ اس وقت عائد ہوا کہ جب وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو گئے، یعنی وہ صاحب استطاعت ہو گئے، مالدار ہو گئے، لیکن اب وہ حج کر سکتے نہیں ہے، جبکہ حج فرض ہے ان کے اوپر، تو اب اتنے بیمار ہیں کہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے فرمایا ہاں اگر تو ان کی طرف سے حج کرے گی تو انہیں ثواب ملے گا۔ تو یہ تو حیات تھے تو نبی پاک نے اجازت دی، جبکہ والدین اگر استطاعت نہیں رکھتے تھے اور دنیا سے چلے گئے، اللہ نے اولاد کو اس قابل کیا تو اپنا اس کے اوپر پہلا حج فرض ہے، اس کے اوپر اولاد کے اوپر جو صاحب استطاعت ہے حج فرض ہے، اور اس کے بعد اگر وہ والدین کی طرف سے والدہ کی طرف سے کرے یا والد کی طرف سے کرے تو پھر حج بدل کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے عمرے کر سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے صدقات نافلہ کیے جا سکتے ہیں، مرحومین کی طرف سے تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں، ان کی طرف سے کلمے شریف پڑھے جا سکتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کر اس کی تلاوت کا ثواب بھیجا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے ان روایتوں کو لیا، اور ایک روایت آپ اور کرتے ہیں کہ جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شہر میں داخل ہوا اور حجر اسود کے پاس پہنچ کے حضور نے استعلام کیا، استعلام کیا کرتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کو استعلام کرتے ہیں، اور ہو سکے تو حجر اسود کو چوما جائے، اور اگر قریب نہ پہنچے تو دور سے استعلام کر لے تو یہ بھی جائز ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا یا استعلام کیا کل قیامت کے دن 3 شخصوں کے ایمان کی گواہی دے گا۔ جس نے اس کو استعلام کیا یہ اس کے ایمان کی گواہی دے گا، اس کے والد اس کے دادا کو بھی یہ جانتا ہے 3 نسلوں تک۔ تو فرمایا آپ نے طواف کیا، پھر صفا کی پہاڑی پہ چڑھے تو اس کے اتنا اوپر چڑھ گئے کہ بیت اللہ نظر آنے لگے۔ صفا اب تو کعبۃ اللہ مروہ سے آپ دیکھیں گے تو چھپ گیا، تو صفا پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کی جائے، مروہ پہ جایا جائے تو وہاں کعبۃ اللہ کی طرف نظر کر کے دعا کی جائے، تو اللہ کی حبیب علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور ویسے بھی کعبے کے اوپر جب پہلی نظر مسلمان کی پڑتی ہے تو جو دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور جتنی دیر چاہا آپ نے دعائیں فرمائی۔ تو یہ روایتیں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی۔ فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ قال كنت ادعو امی الی الاسلام وهو مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه فآتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی اس حدیث کے ابو ہریرہ ہے اور روایت کرتے ہیں اپنی والدہ کے ایک واقعہ کی طرف۔ فرمایا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا
دل میں خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو بھی ایمان نصیب فرمائے، کیونکہ ماں کے تو آپ بڑے ہی فرما بردار تھے، بہت زیادہ فرما بردار تھے حضرت ابو ہریرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل کی خواہش تھی کہ میری والدہ بھی کلمہ پڑھ لیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں دعوت اسلام دی، دین کی طرف بلایا۔ فرماتے ہیں کہ ما اکرہ، میری والدہ نے حضور کے بارے میں نازیبا باتیں کی جو مناسب کلام نہیں تھا۔ آپ فرماتے ہیں فآتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کی، میں رویا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ تو یا رسول اللہ میری والدہ اس مشرکہ ہے، آپ دعا کریں، اللہ کے حبیب ہیں، آپ کی دعا ہوگی میرا کام ہو جائے گا، میری والدہ کو ہدایت نصیب ہوگی۔ تو آپ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ، روایت کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کریں ان یہدی ام ابا ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ فخرجت مستبشرا۔ آپ فرماتے ہیں نبی پاک نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو دعا کی کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ جاتا ہے کہ عزت و اطلاع محمد، عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے دعا فرما دی، آپ فرماتے ہیں میرا پکا یقین ہو گیا، دعا کے لیے رحمت والے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کی رحمت نازل ہو گئی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں جلدی سے فخرجت نکلا مستبشرا بدعوت النبی، اور تاکہ نبی پاک کی اس دعا کا میں قبول ہونا دیکھوں۔ تو آپ فرماتے ہیں فلما سرت الى الباب، میں گھر کے دروازے کی طرف گیا، فاذا هو مجاف فسمعت امي خشبا قدمي فقالت مكانك يا ابا هريره وسمعت خاصة الماء۔ آپ فرماتے ہیں جب میں دروازے کے اوپر پہنچا تو پانی کے گرنے کی آواز آئی، میں سمجھ گیا کہ غسل فرما رہی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی دروازہ کھولا فتحت الباب ثم قالت یا ابا ہریرہ، دروازہ کھولا میری والدہ کہنے لگی ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرجعت الی رسول اللہ وابکی من الفرح، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی طرف گیا اور خوشی سے میرے آنسو نکل رہے تھے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد کر رہا تھا، جھوم رہا تھا اللہ کے ذکر میں، وقال خیرا رواہ مسلم، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعائے خیر کی برکت میں نے دیکھ لی، میں نے حضور کا شکریہ ادا کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعا کی میری والدہ کو دولت ایمان قبول مل گئی۔ حضور فرما یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی دعا کو، یا رسول اللہ ایک دعا اور بھی کر دیں، کیونکہ میری والدہ مشرکہ تھی، باتیں ادھر ادھر کی کرتی تھی جو نازیبہ تھی، تو لوگ تھوڑے متنفر ہو گئے تھے،
تو آپ دعا کریں اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی میری والدہ کی محبت ڈال دے، تو حضور نے پھر دعا کر دی اور لوگ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ سے محبت کرنے لگے، عورتیں ان کے گھر کی طرف آنے لگی، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت ڈال دی۔ اور ویسے بھی فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا ہے، فرائض و واجبات و سنن کا خیال رکھتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ حتی احببتہ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام جب بندہ کثرت نوافل کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی قوت بصارت بن جاتا ہوں، قوت سماعت بن جاتا ہوں۔ فرمایا کہ بلکہ ہاتھ جسم و جسمانیت کے معاملات تو انسانی ہوتے ہیں لیکن جلوے خدا کے ہوتے ہیں، جلوے اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام حضرت امیمہ ہے، بہت خوش قسمت تھی کہ جن کو اللہ نے ایسا مؤدب اور اطاعت گزار فرزند بخشا تھا۔ وہ والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو کہتے السلام علیکہ یا امتاہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری ماں اللہ پر سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ اور آپ کی والدہ جواب میں کیا جواب دیتی؟ وعلیکہ یا بنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے فرزند تم پر بھی اللہ کی سلامتیاں ہوں، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں۔ اما جان اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے بچپن میں مجھے پالا پوسا ہے۔ تو ویسے بھی ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، ماں باپ کو رلایا نہ کرو۔ ماں باپ روتے ہیں نا تو اللہ کا جلال ہے پھر بندے کو گھیرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں بار بار تلقینیں فرمائی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کہا اے بیٹے اللہ تجھے اچھا بدلہ دے، تو نے بڑے ہو کر میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ الادب المفردات امام بخاری کی جزاء الوالدین کے اندر حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے اس روایت کو لیا کہ حضرت ابو ہریرہ ماں کے بڑے ہی فرما بردار تھے۔ حضور فرماتے ہیں پاک نبی نے فرمایا او کر لے خدمت ماں دی، اور جس نے جنت جانا ہوئے تو کر لے خدمت ماں دی، ماں تے پیو اور دوے سجنا تے رب دا مٹھا میوا، اور جس نے جنت جانا ہوئے تے کرے نا دی سیوا۔ تو اس روایت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی حضور سے اور اللہ اور اس کے پیارے حبیب سے کس قدر محبت تھی۔ تو چاہتے تھے کہ ماں بھی کلمہ پڑھ لے، تو نبی پاک کی دعا سے یہ حضور کا معجزہ تھا۔ ہدایت اللہ بھی دیتا ہے، ہدایت اللہ کے حبیب کی دعا سے بھی ملتی ہے، اور آپ کے چہرے کو بھی دیکھ کے ہدایت ملتی ہے۔ آپ کا کلام سن کے بہت سارے چہرہ دیکھ کے حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام چہرہ دیکھا حضور کا کلمہ پڑھ گئے، کہا وجہ کیا بنی کلمہ پڑھنے کی؟ یہ یوسف علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے عبداللہ ابن سلام۔ فرماتے تھے کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ سچے نبی کا ہی چہرہ ہے۔ کلمہ پڑھ کے کوئی حضور کی گفتگو سن کے مسلمان ہو جاتا ہے، اور کوئی آپ کی تبلیغ سے مسلمان ہوتا ہے، کوئی درختوں کو چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اسلام لے آتا ہے، کوئی کینکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسلام قبول کر لیتا ہے، کوئی ڈوبے سورج کو پلٹتے دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، کوئی چاند کو جو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ کمالات اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔
وعنہ قال انہ تقولون اکثر ابا ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ الموعد وان اخوتی من المہاجرین کان یشغلهم السفق بالاسواق وان اخوتی من الانصار کان یشغلهم عمل اموالهم وكنت امرا مسکینا الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملی بطنی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما لن یبسط احدکم منکم صوبه حتى اقضی مقالتی هذه ثم یجمع الى صدری فینسی من مقالتی شیئا ابدا فبسطت نمرة ليس علی ثواب غیرها حتى قضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم مقالته ثم جمعتها الى صدری فوالذی بعثہ بالحق ما نسیت من مقالته ذلك الى یوم هذا متفق علیہ۔ یہ روایت امام بخاری بھی اس کو لے کے آئے، امام مسلم القشیری بھی لے کے آئے، تو فرماتے ہیں کہ روایت انہی سے فرمایا تم کتنے ہو کہ ابو ہریرہ نبی پاک سے زیادہ روایتیں کرتے ہیں، یعنی صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ فرمایا تمام صحابہ نے اتنی روایتیں نبی پاک سے نہیں کی جتنی ابو ہریرہ نے کی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ اللہ وعدہ والا ہے، اور میرے مہاجر بھائیوں کو بازار میں چیخ و پکار مشغول رکھتی تھی، میرے انصاری بھائیوں کو ان کے بالوں میں کام مشغول رکھتا تھا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک مسکین آدمی تھا اور میں نبی پاک کا دامن دل بھر کے پکڑے رہتا تھا، یعنی حضور کا دامن پکڑے رہتا تھا، اور جس کے دامن میں حضور کا، جس کے ہاتھ میں حضور کا دامن آ جائے اس سے میں کہتا ہوں بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا۔ جسے حضور کا دامن نصیب ہو جائے تو یہاں نصیب ہوا ہے تو پھر حشر میں بھی نصیب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں غریب آدمی تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا تو ایک دن حضور کا دریائے رحمت بڑے جوش میں تھا۔ نبی پاک نے فرمایا کوئی ہے اپنا کپڑا پھیلا دے تاکہ میں اپنا کلام پورا کروں اور اپنے سینے سے لگا دے، پھر میرا کبھی کوئی کلام نہ بھول جائے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میں نے کمبل کو پھیلا دیا، اس کے سوا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے پاس کوئی کپڑا نہ تھا، حتیٰ کہ حضور باتیں کرتے رہے، کلام کرتے رہے اور ہم لوگ نبی پاک کا کلام سنتے رہے، اور میں نے وہ کلام سننے کے بعد وہ کمبل اپنے سینے سے لگایا، اس کی قسم جس نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ فوالذی بعثہ بالحق ما نسیت من مقالته ذلک الی یوم ھذا، فرمایا کہ میں اس دن سے حضور کا کوئی فرمان نہیں بھولا۔ اور ایک روایت اور بھی اسی سے ملتی جلتی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ کچھ باتیں آپ سے سنی بھول گیا اور چاہتا ہوں آپ کا کوئی فرمان بھی نہ بھولوں۔ یہ ان کا عشق تھا حضور سے، نبی پاک سے محبت تھی، اور آج لوگ حدیثیں یاد نہیں کرتے، درس حدیث میں بیٹھنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں حضور کی ایک ایک بات کو چاہتا تھا کہ مجھے قرآن کی طرح یاد ہو جائے، اور پھر اللہ کے حبیب علماء فرماتے ہیں جو نبی پاک کی 40 حدیثوں کو یاد کر لے کل قیامت کے دن وہ علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں کی باتوں کو یاد رکھنا یہ مومن کی شان ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے کثرت سے نبی پاک کے فرمودات کو یاد رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کوئی بھی سائل آ جائے، سوالی بن کے آ جائے، آپ کو پتہ ہے تو حضور تو کسی کو منع نہیں کرتے، اور ابو ہریرہ ایسا کرو چادر پھیلا دو، ورنہ نے چادر پھیلائی، حضور نے ایسے لم بھرا اور ڈالا، پھر لم بھرا اور ڈالا، پھر لم بھرا اور ڈالا۔ کہا ظاہری کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت میں یہ تو دینے والا جانے یا لینے والا جانے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام سے علم کے 2 برتن نصیب ہوئے، ایک علم ظاہر نصیب ہوا جو میں نے تم تک پہنچا دیا جسے علم شریعت کہتے ہیں، اور دوسرا علم طریقت جسے علم لدن
کہتے ہیں وہ خاص بات ہے، ہر ایک سمجھ نہیں سکتا۔ اور میں وہ باتیں اگر میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دوں تو لوگ میرے کلام کو ہی نہ سمجھیں، اور نتیجہ کیا ہو، لوگ میری مخالفت کرنے لگے، میرے دشمن بن جائیں، میرے بالقومی میری گردن کو کاٹنے والے بن جائیں۔ تو لہذا یہ اللہ والوں کی باتوں کو ہر کوئی سمجھ سکتا نہیں ہے، اس لیے فرمایا قدم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے کلام ان کی عقلوں کے مطابق کیا کرو۔ خاص لوگوں کی بات، اللہ والوں کی، اولیاء اللہ کی بات ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ حضرت عارفی کھڑی نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں خاصاں دی گل آمایا گے ہرگز مول نہ کرنی مٹی کی پکا محمد کتیاں گے ترنی۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 لبرے چادر میں ڈال دیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر نبی پاک نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سمیٹ لو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے چادر کو سمیٹا، سینے سے لگایا، سینے سے لگنا کی تھا کہ میرے دل کی کائنات بدل گئی۔ آپ فرماتے ہیں پھر کوئی بات سنتا تھا اور ایسی یاد ہوتی تھی کہ کبھی بھولتی ہی نہ تھی۔ منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں صرف ہاتھ بھر کی ہے، دوری و قبول و عرض میں صرف ہاتھ بھر کی ہے، ہاتھ جسم تو اٹھا تو غنی کر دیا، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی پاک علیہ السلام دے رہے تھے، ابو ہریرہ اپنے دامن میں۔ اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے، وہ تو حضور نے جو دیا ابو ہریرہ نے لے لیا، تو حضور اب بھی دے رہے ہیں۔ نبی پاک کوئی یہ نہ سمجھے کہ ظاہری زمانہ نبوت میں جب آپ حیات تھے تو آپ دے رہے تھے، تو اب وہ سلسلہ نہیں بلکہ قیامت تک حضور دیتے رہیں گے، امتی لیتے رہیں گے۔ اور آپ سوچیں جو مدینہ پاک میں جاتے ہیں ان کی زبانی، ہم نے یہ بات حقیقت میں مبنی ہے کہ ایک علم ہوتا ہے ظاہری کتابوں کا، ایک علم ہوتا ہے سینہ بسینہ، ایک زبانی کلامی جو جلوے دیکھتے ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے در پہ آج بھی جاؤ، جو مانگو مل جاتا، جو سوال کرو وہ مل جاتا، بلکہ ان کے وسیلے سے صحابہ سوالات کرتے تھے، دعائیں قبول ہو جاتی۔ تو نبی پاک ظاہری زمانے میں بھی دیتے رہے، بعد الوصال بھی دیتے، اور قیامت تک دیتے رہیں گے۔ حضور کا دسترخوان قیامت تک چلتا رہے گا۔ علامہ جامی بڑی پیاری بات کرتے ہیں فارسی کے اندر، وہ کیا کہتے ہیں کہ من ادنا سناخان محمد غلام از غلامان محمد، تمامی انبیاء محمد
حضور علم دیتے ہیں یا دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ فرمایا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں واللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے، میں اس کے خزانوں کو تقسیم کرتا ہوں۔ کوئی دنیا مانگنے آیا تو دنیا مل گئی، کوئی عشق مانگنے آیا خداوند کا تو وہ عطا کر دیا، کوئی دین کی محبت مانگنے آیا تو وہ دے دی۔ فرمایا کہ جس نے جو مانگا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا فرماتے رہے۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کے معجزات میں سے یہ معجزہ بھی ہے کہ جب میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا، اب جو بات میں سنتا تھا مجھے یاد رہتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے سب سے زیادہ قوت حافظہ جو تیز تھا وہ روایتیں لینے والوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ نے اس قدر روایتیں لی ہیں۔ امام ابن اسحاق حدیث کی دنیا کے بہت بڑے امام ہیں۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے مبشرات جس میں بشارتیں دی جاتی ہیں، قرآن کے اندر بھی ایسی آیتیں ہیں، حدیث کے اندر بھی ایسی روایتیں جس میں مبشرات کہتے ہیں، اور کچھ ایسے آیتیں ایسی ہیں جس میں احکامات ہوتے ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، احکام ہے نا اس کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اسی طرح حج کے، روزے کے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو وضو کرنا پہلے کیسے کرنا ہے، یہ احکامات ہیں۔ تو احکامات کی جو حدیثیں روایت کی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں اور بھی عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس، اور اس کے علاوہ انس ابن مالک کی روایتیں ہیں، عبد الرحمن ابن عوف کی بھی ہیں، بہت سارے صحابہ ہیں۔ تو انہوں نے ان روایتوں کا لیا۔ مسند احمد بن حنبل میں آپ کی روایات جو امام احمد بن حنبل نے کوٹ کی ہیں 3848 ہے، اور اسی طرح سنن اربع یعنی 4 حدیثوں کی کتابیں، ترمذی ہے، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، موطا امام مالک میں آپ کی روایتیں 1609 ہیں، اور 5 ائمہ نے آپ سے روایتیں دی ہیں۔ اور اسی طرح امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو حدیثیں روایت کی ہیں ان کی تعداد 5374 ہے، 5374 سب سے زیادہ روایتیں انہوں نے لی ہیں۔ تو یہ ان کو حدیثیں، یہ وہ حدیثیں ہیں جو آپ نے براہ راست حضور سے سنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یہ 5374 ہے۔ اور جو دوسرے صحابہ سے آپ نے روایتیں لی ہیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں۔ تو امام ابن اسحاق فرماتے ہیں احکامات کی جو حدیثیں جس میں حکم آ گئے اس میں سے 3000 حدیثیں، کتنی؟ 3000، اس میں 1500 روایات احکام مسائل کی حضرت ابو ہریرہ کی ہے، یعنی 1500 روایتیں۔ اور یہ بخاری، مسلم، بخاری کے اندر تقریباً ٹوٹل 7000 کچھ حدیثیں ہیں، کچھ مکررات ہیں جو ڈبل آئی ہیں، کچھ ثلاثیات ہیں جو 3 مرتبہ تکرار کے ساتھ آئی ہے، اور کچھ ایسی روایتیں ہیں جو حدیثیں مشہورہ کہلاتی ہیں، تقریباً 4000 کچھ بن جاتی ہیں۔ اور تمام روایتوں کو لیا جائے یہ سیاستہ کی تو یہ 10,000 تک یا اس سے کم و بیش بن جائے گی، 15,000 لگا لو یا 20,000 روایتیں لے لو، لیکن یہ ساری حدیثیں ٹوٹل نہیں ہے نبی پاک کی، یہ وہ روایتیں ہیں جو سنی ہیں تو وہ روایتیں کر لی۔ بہت ساری ایسی حدیثیں بھی ہیں جو روایت نہیں کی گئی، کیوں؟ نبی پاک کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ غیر مقلد جو ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ اہل حدیث نہیں ہیں، کیوں؟ حدیث کو کل بھی پورا جان نہیں سکا کوئی۔ امام حاکم جیسا آدمی روایت کرتا ہے تو امام حاکم کو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی۔ امام اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ایک محدث تھے ان کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ تو بھائی انسان روز اگر 10 باتیں بھی کرے، کتنی؟ 10 باتیں کرے تو مہینے میں کتنی بن جاتی ہیں؟ 300، اور سال میں کتنی بنتی ہیں؟ 36۔
یہ ہزاروں کی تعداد میں، اور نبی پاک نے 63 سالہ زندگی پائی ہے۔ تو ابتدا سے لے کے حضور کی 55 کی روایتیں بھی موجود ہیں۔ نبی پاک ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، وہ روایتیں بھی موجود ہیں۔ حضور جب دنیا میں آئے تو وہ روایتیں بھی، وہ بھی حدیثیں کہلاتی ہیں۔ پھر جوانی کی حدیثیں، پھر بڑھاپے کے عالم کے اندر، تو اگر آپ یہ اندازہ کریں گے تو پھر یہ لاکھوں سے بھی اوپر بڑھ جائے گا۔ تو کلہم، کوئی بھی نبی پاک کی حدیث کو کوٹ نہیں کر سکا، نہ یاد کر سکا۔ جس نے جتنا یاد کیا ہے وہ بھی اللہ کے حبیب کا معجزہ اور کمال ہے کہ وہ ہم تک پہنچ گیا۔ لوگ تو 3 نسلوں تک کو یاد نہیں رکھتے۔ آپ اپنی 3 نسلوں سے پیچھے جائیں گے، یاد ہی نہیں ہوگا۔ کسی کا کھڑک سکھ نکلے گا، کسی کا کوئی سکھ نکلے گا، کوئی ہندو نکلے گا، کوئی سکھ نکلے گا، لیکن فرمایا جنہوں نے مصطفیٰ سے یاری لگائی، اللہ نے ان کے شجروں کو بھی آباد کر دیا، ان کی نسلوں کو بھی آباد کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روایتیں، اور سب سے پہلے استاد آپ کے نبی کریم علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ کی اکثر روایتیں جو ہیں وہ مرفوع کہلاتی ہیں۔ اور نبی پاک کے بعد کچھ حدیثیں آپ نے جو لی ہیں، روایتیں لی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر عمر، اسامہ بن زید، سلمان فارسی، ابی بن کعب ابن مالک عجزہ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ بن سلام، علا بن الحضرمی، یہ حضر موت کے رہنے والے تھے صحابی، زید بن ثابت، فضل ابن عباس، خریم بن فاتح، عبداللہ بن رواحہ، یہ حضرت ابو ہریرہ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اور پھر ان میں سے کچھ لوگ بعض روایتوں کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں میں بھی شامل ہیں۔ امام بخاری نے روایت کیا ہے تقریباً 800 صحابہ اور تابعین نے حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں لی ہیں۔ ابن ابی حاتم نے بیان کیا، ابن حبان، ان کے روات اور تلامذہ کی کوئی معین تعداد نہیں، البتہ یہ ضرور لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے کسب فیض کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ ان کی روات و تلامذہ میں متعدد صحابہ کرام بشمول صحابیات کے علاوہ کثیر التعداد ائمہ، تابعین، جید علماء حدیث و فقہ شامل ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے جو صحابہ اور صحابیات ہیں، حدیث کی روایتیں لینے میں حضرت عائشہ صدیقہ ہے، انس بن مالک ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، ابو موسیٰ اشعری ہیں، ابو ایوب انصاری ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، زید بن ثابت انصاری ہیں، ابی بن کعب انصاری ہیں، واسطہ بن اسقا، ان کی روایتیں امام اعظم ابو حنیفہ نے ملی ہیں۔ اور واصلہ بن اسقا بہت پائے کے محدث اور عالم ہیں۔ امام اعظم نے جن 7 صحابہ میں سے ملاقات کی ان میں واصلہ بن اسقا بھی ہیں، عبداللہ بن جز زبیدی بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر نے، عبداللہ بن ابی حضر اسلمی نے روایت کی، مسور بن مخرمہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، شفیع بن ماتے، عبداللہ بن سرجس، عبد الرحمن بن غنم، یہ بھی ابو ہریرہ، اور ایک بہت جید عالم اور محدث اور صحابی تابعی ہیں اور بہت بڑے امام ہیں، سعید بن مسیب، کہ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ نے 3 اولادیں دی تھی، ایک بیٹی تھی محرر، بیٹا تھا محرر، اور ایک بیٹا تھا عبد الرحمن، ایک بیٹا تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیٹی کا نام تو نہیں ملتا لیکن اللہ نے ایک بیٹی دی تھی، اس کی شادی جو ہے حضرت سعید ابن مسیب سے ہوئی تھی۔ یہ واقعہ کربلا جب ہوا تو سعید ابن مسیب تابعی تھے، وہ اس وقت حیات تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے شاگرد بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی مسجد میں 3 دن نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی، اور یہ یزیدی لشکر جب آیا انہوں نے 10,000 جانوں کو مدینہ پاک میں شہید کیا، 1,000 عورتوں کی عصمت دری کی گئی، 3 دن نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں میں حجاج تھا، اس وقت دیوانہ بن کے مسجد میں چلتا تھا، وہ اپنے گھوڑے، انہوں نے گھوڑے باندھے حضور کی مسجد میں، یزیدیوں نے، جنہوں نے لید اور پیشاب حضور کی مسجد میں کی، یزیدیوں نے وہ تباہی کی۔ یہ یزید کا بھیجا ہوا لشکر تھا، یزید کو لوگ بری ذمہ قرار دیتے ہیں، یہ لشکر
60 ہجری کے اندر یزید نے بھیجا تھا 61 میں. تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کہا اس کو بھی قتل کرو. گا یہ کوئی دیوانہ کوئی مجنون معلوم ہوتا ہے. معاذ اللہ دیوانہ مجنون کہا اور مجھے کوئی مجنون سمجھ کے وہ چھوڑ گئے. تو آپ فرماتے ہیں سعید ابن مسیب جب بھی اذان کا نماز کا وقت ہوتا باقاعدہ اذان کی آواز آتی. جب میں نے غور کیا 15 وقت کی نمازیں میں نے اس طرح پڑھی ہیں وہ اذان سنتا تھا نماز پڑھتا تھا. جب غور کیا تو آواز قبر رسول سے آ رہی تھی. نبی پاک کی قبر انور سے وہ آواز آ رہی تھی. تو یہ سعید ابن مسیب یہ ہیں, یہ ابو ہریرہ کے داماد بھی ہیں اور بہت سارے نام ہیں. ابھی وقت اتنا نہیں میں ان ناموں کی طرف جاؤں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے لوگوں کو دین اسلام کا علم سکھایا, خود صحابی اور پیارے صحابی اور پھر آگے شاگرد اتنے تیار کیے کہ سرکار دو عالم کا فرمان ہے استاد قبر میں چلا جائے, ماں باپ قبر میں چلے جائیں, او علم ينتفع به, شاگرد دنیا میں رہ جائیں جب تک وہ قرآن و حدیث بیان کریں گے استادوں کو قبر میں ثواب پہنچے گا. ماں باپ نے محنت کر کے, مجھے کل پرسوں کی بات ہے بڑا دل ملال میں ہوا تو میں ایک میت میں گیا ہوا تھا, جنازہ پڑھا. دیکھو جو اللہ کے دین سے لگ جاتے ہیں نا اللہ کیسی برکتیں دیتا ہے. کسی دور کے اندر ایک بزرگ عالم تھے, مسجد رضوان نیو کراچی کے اندر امام تھے. تو وہ میں نام نہیں لیتا اس بندے کا, وہ بہت بڑا نعت خواں ہے, لیکن اس نے زیادتی کی. اس امام کو بلا عذر شرعی مسجد سے نکال دیا. وہ انڈیا کے اندر ایک عالم ہے علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ, پردہ فرما گئے. ان کی کتاب ہے زلف و زنجیر, ان کے شاگرد ہیں. تو بزرگ عالم تھے, ان کو نکال دیا. تو پرسوں میں ان کی قبر پہ گیا, مجھے گورنر نے بتایا کہ میں رات کو جب جاتا ہوں تو اس قبر سے قرآن کی آواز آتی ہے, قرآن کی آواز آتی ہے. تو میں واقعہ جب گیا تو میری اپنی کیفیت بدل گئی کہ ایسے لوگ بھی ہیں دین کے اندر جن نے دین کو اختیار کیا تو اللہ ان کی قبروں میں بھی قرآن کی آواز کو جاری کر دیتا ہے. شمس العلماء استاد العلماء جمیل احمد نعیمی, یہ محمد شاہ قبرستان بڑی بڑی ہستیاں آرام فرما ہیں. تو ان نے ساری زندگی دین کا کام کیا ہے. جو تو دین کا کام کرتے ہیں اللہ پھر ان کے شاگردوں کی وجہ سے بھی دین کو پھیلا دیتا. ان کی قبروں کو اس لیے کہتا ہوں وہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ. تو ایک شیخ الحدیث بڑی عمر کے, ان بھی 65-70 سال عمر تھی, میرے ساتھ تھے. کہا اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں اور چاروں حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں, عالم بھی ہیں اور اچھے اداروں کے اندر وہ سرکاری اداروں پہ عہدوں پہ ہیں, امامت کر رہے نیوی کے اندر. تو جب دین سے جڑو گے تو اللہ دین کی برکت سے نواز دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو دینداری عطا فرمائے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی پاک نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کون ہے جو مجھ سے سیکھ لے چند باتیں, خود اس پہ عمل کرے اور لوگوں کو بتا دے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا ابو ہریرہ 5 باتیں یاد کر لو. کتنی؟ 5 باتیں. وہ 5 باتیں سن لو, تقریر کا مقصد پورا ہو جائے گا کہ جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو. جو حرام قرار دی ہیں ان سے, لوگ حرام سے نہیں بچتے, اس سے پورا پرہیز کرو. اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم بہت بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اور پھر فرمایا اللہ نے جو تمہاری قسمت میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ, مطمئن ہو. اگر ایسا کرو گے تو بڑے بے نیاز دولت مند ہو جاؤ. اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرو. اگر تم ایسا کرو گے کہ مومن کامل ہو جاؤ گے. اور زیادہ ہنسا نہ کرو, کثرت الضحک تمیت القلب, زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا اور زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے. مسند احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ فرمایا خود بھی عمل کرو اور لوگوں کو بھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو بتا دوں؟ فرمایا ہاں, علم کی بات کبھی نہیں چھپانا, علم کو آگے تک پہنچا دو. فرمایا تیری وجہ سے اگر کسی کو علم مل گیا تو اللہ تیرے کو بھی اجر دے گا اور یاد کرنے والے کو بھی اجر عطا فرمائے گا. تو یہ ابو ہریرہ کی روایتیں کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب کچھ باتیں آخر میں, وہ آپ کی عبادت کی ہے. آپ کا نکاح تو میں نے بتا دیا کہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی, اور آپ کا نکاح حضور کے عہد رسالت میں ہوا. اور گھر والی کا نام تھا بسرا بنت غزوان.
جو عتبہ بن غزوان مشہور صحابی کی بہن ہے، عرب میں ایک معزز قبیلہ ہے، بنو مازن سے تعلق رکھتی ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ایک معزز خاندان میں مجھے نکاح کی دولت نصیب ہوئی۔ اور بڑی مزے کی بات ہے کہ جب آپ ابھی کلمہ گو نہیں ہوئے تھے تو اس خاندان کے اندر آپ غلام تھے، یعنی وہاں ملازمت کے بعد نکاح ملازمت کرتے تھے، اور جس گھر والی سے نکاح ہوا اس کے ملازم رہے تھے آپ۔ اور پھر اللہ نے کرم یہ کیا کہ حضور کی وجہ سے وہاں رشتہ بھی ہو گیا اور نکاح بھی ہو گیا، اور کثرت سے آپ تسبیحات پڑھتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے 7 دن ابو ہریرہ کے گھر میں آرام کیا، اور اس روایت کو جو میں بیان کروں، الحافظ ذہبی ایک حدیث کی دنیا کے بہت بڑے امام ہیں، سیر و اعلام النبلاء، ابو عثمان نہدی کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ میں 7 دن ابو ہریرہ کا مہمان رہا، میں نے دیکھا ابو ہریرہ کی اہلیہ، ان کا ایک غلام، اور فرمایا اس وقت یہ گھر میں 3 افراد تھے، خود ان کی گھر والی اور خود ابو ہریرہ اور ایک غلام۔ فرمایا کہ رات کو ان 3 لوگوں نے 3 حصوں میں بانٹا ہوا تھا، ان میں سے ایک رات کو عبادت کرتا ایک حصہ، پھر سونے کی باری آتی دوسرے کو جگا دیتا، گھر والی اٹھ جاتی وہ عبادت کرتی، اور ایک حصہ وہ عبادت کرتی، جب اس کے سونے کا ٹائم آتا تو ابو ہریرہ کو جگا دیتی، یعنی یہ ساری رات 3 حصوں میں لوگ عبادت کرتے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اشراق کی نماز پڑھنے کی وصیت فرمائی، چنانچہ وہ زندگی بھر یہ نماز پڑھتے رہے، ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے، 13، 14 اور 15، اور جس مہینے میں کسی عدالت کی وجہ سے نہ رکھ پاتے تو آخر میں رکھ لیتے، اور آپ کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کینکریاں اور کھجور کی گٹلیاں پڑی رہتی تھی، آپ وہ تسبیح پڑھتے تھے۔ یہ تسبیح جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ ایجادات ابو ہریرہ ہے، تو آپ دن رات میں 12,000 تسبیحاں پڑھا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے میں اپنے گناہوں کے برابر تسبیح پڑھتا ہوں۔ جبکہ صحابی کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ کر لیا، تو یہ آپ نے زندگی گزاری ہے تقریباً، اگر آپ کی زندگی کے سال جو میں نے شروع میں بیان کر دیے ہیں ان کو غور کیا جائے، بعد نے کہا کہ 58 ہجری میں آپ کا وصال ہے، بعد نے کہا کہ 59 ہجری میں آپ کا، اور 60 ہجری کی روایت ہے، لیکن 59 کی میں بھی مانتا ہوں کہ مسند جامع یہ ہے کہ حضور نے وہ جو دعا فرمائی تھی یا اللہ 60 ہجری سے پہلے موت عطا کر دینا، ابو ہریرہ بھی یہی دعا مانگتے تھے یا اللہ 60 ہجری کا منہ نہ دکھانا، کیونکہ اول من یبدل سنتی یقال له یزید، کہ حضور نے فرمایا کہ ایک شخص قرب قیامت میں 60 ہجری میں ایک شخص ہوگا کہ امارت الصبیان کا لفظ بھی حدیث میں آیا کہ بچوں کی، لڑکوں کی حکومت ہوگی، اور سب سے پہلے جو میری سنت کو بدلے گا یقال له یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ یہ یزیدی کے دور میں فتنے پھیلے، اور واقعہ کربلا، تو حضرت ابو ہریرہ 59 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہے۔ کل عمر قمری سال سے، چاند کے لحاظ سے جو قمری سال کہلاتے ہیں 82 سال ہے، اور شمسی لحاظ سے آپ کی عمر 81 سال بنتی ہے، اور یوں آپ نے 82 سال کی عمر پائی۔ مدینہ پاک کے اندر آپ کا وصال ہے، جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے، اور جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو آج لوگ کہتے ہیں کہ جنازے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا کرو، دعا نہیں مانگا کرو، جبکہ حدیث ہے اذا صلی المیت فاخلصوا له، کچھ اکڑ رہتے ہیں، کچھ گزر بھی جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آج تم نہیں اٹھا رہے کل تمہارے لیے بھی کوئی نہیں اٹھائے گا، آج تم لوگوں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے کل تمہارے لیے بھی اٹھایا جائے گا۔ فاخلصوا له، دعا مخلص ہو کے دعا کیا کرو۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی، ان کا جنازہ مروان نے پڑھایا، اور کئی صحابی ان کی عیادت کے لیے آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی وفات پر امیر مدینہ ولید بن عقبہ کو حکمت دیا کہ ابو ہریرہ کے پسماندگان کو 10,000 دراہم دیا کرو، ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آیا کرو۔ اور پھر جب ان کا جنازہ لے کے چلے تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر آگے آگے دعا کر رہے تھے،
کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی بخشش فرما۔ تو اس سے یہ پتا چلا جو آگے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے عبداللہ ابن عمر کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی بخشش فرما، تو پتہ یہ چلا جب جنازہ لے کے چلیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو جنازے کے وقت کیوں نہیں اٹھاتے ہوں گے؟ یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب، ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن نماز جنازہ کے لیے دعا مانگا کرو اور جنازے پڑھا کرو۔ کچھ مسائل 2-3 منٹ میں آپ کے اور لوں گا۔ اکثر میں نے دیکھا ہے اور مجھ سے کچھ نمازیوں نے شکایت بھی کی ہے، تو میں چاہتا ہوں پہلا تو مسئلہ یہ ہے، بارہاں عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کو ایک بار ہی سمجھا دیا جائے کہ دوسری بار وہ موقع نہ دے۔ اچھا مقتدی بھی امام کا وہی ہوتا ہے جو اپنے امام کی اتباع کرے۔ اچھا شاگرد استاد کا وہی ہوتا ہے جو استاد کی بات کو دل و جان سے مانے۔ اچھی اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کی بات کو حفظ جاں بنا لے۔ اور کئی بار میں عرض کر چکا کہ وضو کا پانی ہے تو لوگ زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ پہلے تو مہربانی یہ کیا کریں، کیونکہ یہ تو جو چلتے پھرتے مسافر لوگ اگر آ جائیں تو وضو کر لیں، ان کے لیے آسانی ہے۔ ہر گھر میں پانی ہوتا ہے، تو گھر میں پانی رکھا جو آپ ٹینکی میں ڈلواتے وہ حرام نہیں ہے، وہ حلال ہی ہے، حلال پیسے سے آتا ہے، جائز ہے۔ وہ اگر گھر سے وضو کر کے چلو گے تو پھر جتنے قدم اٹھاؤ گے ہر قدم پہ نیکی ملے گی اور درجہ بلند ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں دن حشر کے جب پل صراط سے گزرو گے تو دائیں بائیں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور یہ جو نمازی ہوں گے ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، یہ اس اجالے میں پل صراط کو پار کر جائیں گے۔ تو یہ جتنے قدم اٹھاؤ گے تو اس چیز کا خیال رکھا کرو۔ نبی پاک سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ ایک نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو آگے سامنے والے نے نماز پڑھ لی، سامنے والے نے تو وہیں سے مڑ کے، نہ ادھر کوئی نہیں ہوتا، وہیں سے مڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے آگے سے کوئی گزر گیا، یہ بھی جائز نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ 3 صفوں کا خود ہی مفتی بن جاتے ہیں، 3 صفوں کا وقفہ رکھ کے آپ گزر سکتے ہیں۔ نہیں، جب نماز میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے وہاں تک آگے سے کوئی گزر سکتا نہیں۔ ہاں حدود حرم کے معاملات اور ہے۔ اور ابھی جو ہے من قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم المار بین یدی المصلی، بس 1-2 منٹ، لکان ان یتبع بین خیر اللہ من ان یمر بین یدیہ، کہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں نمازی سے سامنے سے گزرنے والا اگر جان لے کہ کس قدر گناہ ہے تو 40 سال تک ٹھہرنا پسند کر لیتا، لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتا۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو یہ حدیث بھی یہاں اس باب السترہ کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نمازی سے آگے سے گزرنے والا اگر وہ جان لیتا کس قدر گناہ ہے، یہ حدیث روایت آ گئی ہے، اس کو حضرت کعب ابن احبار نے روایت کی، یخصفا به خیر اللہ من ان یمر بین یدی وفی روایت احون علیہ، رواہ مالک، امام مالک نے جس کو روایت لیا ہے کہ وہ جان لیتا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پہ کتنا گناہ ہے تو زمین میں 10 جانا پسند کرتا، زمین میں گڑ جانا پسند کرتا، لیکن وہ آگے نہ جاتا۔ زمین میں 10 جانا تو اس کے لیے آسان ہوتا، لیکن وہ نمازی کے آگے سے گزرنا پسند نہ کرتا۔ تو اب آپ فیصلہ خود ہی کر لیں، کہاں غلطی ہو رہی ہے، کہاں ہم لاپرواہی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امام صاحب تو کہتے رہے ہماری تو ڈیوٹی ہے، اور لوگ کہتے ہیں امام صاحب آپ کہا کرو، میں صرف امام صاحب کی ڈیوٹی ہے، تمہاری ڈیوٹی بھی ہے۔ کوئی دعا کے لیے دعا کیے بغیر ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ بھی روش چل پڑی، ادھر امام صاحب نے جمعے کے فرض کے سلام پھیرے، بات چھوٹی، اللہ کے بندوں سنتے پڑھنی، نفل پڑھنے۔ جمعہ کے دن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے وہ دنیا میں دنیا سے اٹھنے سے پہلے میرا دیدار کر لے گا، ایمان پہ موت نصیب ہو جائے۔ پتہ نہیں بڑی جلدی ہوتی ہے، خدا کے بندوں کو فیصلہ کرو۔ اتنے کاموں میں گھنٹے گھنٹے فضول لغویات میں لگا لیتے ہو، لیکن مسجد میں 10 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں۔ اور میرے کو پتا، آپ کو پتا بھی ہے میں قرات بھی مختصر کرتا ہوں، دعا بھی مختصر ہوتی ہے، اور سلام میں خود پڑھتا ہوں تو میں آپ صاحب کو بھی کہہ دیتا ہوں مختصر ہم سلام پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں،
کیا ہی اچھا ہو جائے کہ دعا بھی مانگے، سنتے نفل بھی مسجد میں پڑھے، جمعہ کا دن ہے، پتہ نہیں کون سا اللہ کا ولی اس محفل میں بیٹھا ہو، دعا مانگے تو اس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اتنی جلدی نہ کیا کرو، بیٹھا کرو، درود و سلام پڑھ کے جایا کرو۔ گھر میں جا کے گپے لگانی ہے، یہاں سنتے پڑھ جاؤ گے، نفل پڑھ لو گے، گھر میں جا کے سستی آ جاتی ہے، میں پڑھ لیتا ہوں، بھی ٹائم بہت ہے، وہ کرتے کرتے وہ سنتے بھی نہیں، نفل بھی گئے۔ اس چیز کا خیال رکھا کرے۔ دعا ہے، کچھ باتیں سخت ہوتی ہیں لیکن تربیت کے لیے ہوتی ہے، استاد شاگرد کو سمجھاتا ہے۔ حکیم بھی کڑوی گولیاں دے کے نا طبیعت کو ٹھیک کرتا ہے، تو تھوڑا کڑواس بھی برداشت کیا کرو اور عمل بھی کیا کرو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔